بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلے سبق میں ہم زمزم کے آداب و طواف کی قسم پڑھے تھے۔ آج سبق کیا ہے؟ رم یعنی کنکریاں مارنے کا مسئلہ۔ حج میں رم کرنا واجب ہے، اور رم یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو کرنی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے منی واپس آنے کے بعد پہلے اور دوسرے شیطان کو چھوڑ کر سیدھا تیسرے شیطان جمرہ عقبہ کے پاس جا کر اسے الگ الگ 7 کنکریاں ماری جائیں۔ ہر کنکری دائیں ہاتھ سے ماریں۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ 10 ذی الحجہ کو رمی کا مسنون وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے، پھر زوال سے مغرب تک بلا کرایت مباح وقت ہے، اور مغرب سے صبح صادق سے پہلے تک مکروہ وقت ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات شیطانوں کو ترتیب سے الگ الگ 7 کنکریاں ماری جائیں۔ ان دونوں میں رمی کرنے کا مسنون وقت زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ وقت ہے۔ اگر بلا عذر اگلے دن تک مؤخر کیا تو دم واجب ہوگا۔ مسئلہ رمی کے درمیان حاجیوں کے لیے منی میں قیام کرنا مسنون ہے۔ اگر منی کے حدود میں قیام کرنا کسی عذر کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو دوسری جگہ قیام کرنا بلا کرایت جائز ہے، البتہ بلا عذر منی کے حدود سے باہر قیام کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے، بغیر عذر کے قیام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ حج میں قربانی کا اہم مسئلہ، یعنی نمبر پہلا یہ ایک قربانی وہ ہے جو صاحب نصاب مقیم شخص پر واجب ہوتی ہے، خواہ کرنے جائے یا نہ جائے۔ اگر حاجی صاحب نصاب ہے اور قربانی کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، یعنی منی جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس کا قیام ہو یا مستقل وہیں رہتا ہے، تو اس پر یہ قربانی واجب ہے، اور اسے اختیار ہے کہ چاہے تو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں قربانی کا انتظام کرے، یا اپنے وطن میں قربانی کی رقم بیچ دے، یا وطن میں کسی قربانی کا کہہ دے۔ البتہ منی میں قربانی کرنے کا ثواب پوری دنیا کے تمام جگہوں سے زیادہ ہے، مگر آج کل رش کی وجہ سے منی میں خود سے پہلے والا ماحول نہیں ملتا۔ اب حدود یا رم مذبح خانے میں بنائے گئے ہیں۔ دوسری نمبر کیا ہے؟ قربانی سے مراد دم شکر ہے۔ یہ حج قران و تمتع کرنے والوں پر ایام نحر ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخوں میں حلق سر منڈوانے یا پورے سر کے بال کٹوانے سے پہلے منی یا حدود حرم میں واجب ہے۔ حج افراد کرنے والوں پر یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حج افراد کی صورت میں مقیم اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صرف پہلی قسم قربانی واجب ہوگی، اور اگر مقیم نہ ہو یا استطاعت نہ ہو تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ حج قران اور حج تمتع والوں پر مقیم اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دونوں قسم کی قربانیاں لازم ہوں گی، ورنہ صرف دوسری قسم یعنی دم شکر لازم ہوگی۔ تو یہ کیا تھے؟ حج میں قربانی کی مسائل اور کنکریاں مارنے کا مسائل۔